السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 60 بندے تھے جن میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انہوں نے یعنی کہ اپنی فوج میں سے 60 بندے نکالے اور آگے کفار کتنا تھا؟ وہ 60,000 تھا۔ تو انہوں نے پوچھا بندوں سے، بھئی کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا ہو؟ تو اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں۔ وہ جو عیسائی تھے نا، صلیبی، انہوں نے جو عرب میں عیسائی تھے نا ان کو آگے کیا۔ اس لیے آگے کیا کہ عرب میں مشہور تھا نا کہ یہ بڑی لڑاکی قوم ہے۔ تو ایک تو انہوں نے بولا کہ ان میں لوگ مسلمان نہ ہوں گے، اور اگر مریں گے بھی تو یہ مریں گے، میری اپنی ذاتی فوج تو بچ جائے گی۔ ان کی اس میں بھی چال تھی۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک چال میں چلتا ہوں، پھر تو میری چال کامیاب ہے۔ تو اللہ نے اپنی چال کامیاب کر دی اور وہ 60,000 کو شکست ہو گئی۔ آج کیوں نہیں ایسا؟ آج تو ہم ماشاءاللہ 2.5 ارب آبادی ہے مسلمان، نہ 2 ارب، اراؤنڈ اباؤٹ 2 ارب ہے، کم بھی ہو سکتی ہے تھوڑی۔ تو کچھ صحیح اندازہ تو نہیں ہے نا یار۔ وہ میری بیگم باہر گئی ہوئی ہے، تو جب یہ مردم شماری ہوئی ہے نا، وہ لڑکا جو تھا وہ تھا بھی ہمارے گاؤں کا۔ میں نے اسے بولا بھی کہ یار وہ پاکستان میں اس وقت نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ہے تو پاکستانی ہے، انہوں نے آ ہی جانا ہے 2-4-6 ماہ میں۔ بولا جی نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ یہ میں اس بات کا حلف دے سکتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا مردم شماری اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک بندہ زندہ قائم دائم ہے، تو وہ صرف ملک میں نہیں ہے تو اس کو نکال دو جی۔ یہاں تو یہ ہے، یہ رام خور ہے نا۔ کوئی کہہ رہا ہے 18 سال کا ووٹر نہیں ہو سکتا، وہ بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر 22-23 سال کا خسرا MNA بن سکتا ہے تو ووٹر کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ووٹر ٹیکس نہیں دیتا؟ وہ لڑنے کے لیے 18 سال کا بلکہ 16 سال کا فوجی جوان جاتا ہے۔ جس نے جان دینی ہے نا وہ 16 سال کا جا رہا ہے۔ اور ووٹ صرف ان چوروں کو جو ہے نا، وہ جو مرضی تم لوگ حربے کر لو، اللہ کی چالوں کو ناکام نہیں کر سکتے۔ ایک نہ ایک دن نا، جس دن ہمارے مسلمانوں کے لچھن سیدھے ہو گئے تو پھر ہم بھی انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا اس ملک میں، بلکہ عالم اسلام میں بڑا کچھ ہوگا۔ یہ بابا قائدین کے بارے میں نہیں کبھی سوچا؟ وہ گورا کسی کو نزدیک پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ ان کی ساری عمر یہ کوشش رہی ہے گوروں کی، وہ جو 6-7 سال قائد اعظم رہے ہیں نا اینڈ پہ، جب انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی تو پریزیڈنٹ بنے، تو گورے کا ایک خیال تھا کہ یہ بندہ ایک نہ ایک بار ہمارے سامنے جھک جائے۔ تو ایک دن بڑا مجمع تھا کہیں، تو دکم پیل میں وہ عطا اینک کا ایک شیشہ لگاتے تھے، تو وہ گرا اور ٹوٹ گیا۔ تو وہ جو گورا وہاں کھڑا تھا نا، میں بھی اس کا نام بھول گیا ہوں، وہ لکھتا ہے تاریخ میں، کہتا ہے میں نے سوچا کہ آج تو یہ میرے سامنے جھکے گا۔ تو بابا کو اللہ نے اتنی عقل دی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی جیب سے دوسرا نکالا چشمہ، ایک اینک یعنی کہ ایک ہی شیشے والا، اور لگا لیا۔ تو اس گورے نے پھر آگے لکھا، اس نے بولا کہ جو مرضی ہم کر لیں نا، یہ ہم سے ملک لے گا۔ اور ونسٹن چرچل جو ہے نا، وہ پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا۔ یہ جب جاپانیوں کے اوپر بم شم پڑا، یہ جب جنگ لگی ہوئی تھی، تو جنگ ختم ہو گئی، چلو جنگ وہ جیت گئے، تو اس کے جو مثلا وزیر تھے یا اس طرح کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ملک تو ہمارا تباہ ہو گیا، تو ابھی ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا جاؤ پورے ملک میں پھیل جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو ہمیں دنیا میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور واپس آ کے اسے رپورٹ ملی کہ عدالتیں تو ہماری واقعی جو ہے نا وہ انصاف کر رہی ہیں۔
تو اس نے بولا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جن قوموں میں دو قانون ہو نا، غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور، وہ جو مرضی کر لیں نا، ترقی نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی. وہ میرے پاس ایک بار جاپان سے مہمان آئے تھے، تو نندی پور نہر کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے. یہ تربوز وغیرہ کا موسم تھا، یعنی جون کا مہینہ تھا. تو انہوں نے یہ زمین ہماری دیکھ کے نا ایسے پلین، تو وہ بڑی پریشان. اس نے بولا اتنا تم لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہے اور اس کے باوجود باہر جا کے جو ہے نا وہ دھکے کھاتے ہو. میں نے بولا تجھے ابھی کیا بتائیں اگلی بات، کہ یہاں ہم لوگ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے دھکے کھا رہے ہیں. تو مسلمان جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید جیسے ہوتے ہیں، جنہوں نے 60 بندوں کے ساتھ ان 60 کو شکست دی. اور پوچھ لیا کہ تم میں کوئی گناہ کبیرہ والا تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو آج ہم کیا کریں گے؟ اسرائیلی ہمیں ماریں گے نہیں، عیسائی نہیں ہمیں ماریں گے، اور مار رہے ہیں. یعنی جہاں سے یار فلسطین سے جو ہے نا شروع ہو جاؤ، افغانستان کشمیر تک، چائنا میں بھی چلے جاؤ نا. چائنا ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی سمندر سے گہری کوئی دوستی وستی نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے. ان لوگوں کو اپنی جو ہے نا وہ ہم سے ضرورتیں تھیں، آج تک ہم نے ان کی پوری کی ہیں اور وہ چھا گئے ہیں. تو مسلمانوں کو تو انہوں نے بھی جو ہے نا پورا جیسے دبا کے رکھتے ہیں نا، اس طرح دبا کے رکھا ہوا ہے. کون سا ملک ہے جہاں مسلمان جناب؟ عراق کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے پاس کوئی ایٹم بم تھا؟ اگر تھا بھی، ایک مثال اگر ہوتا بھی، تو امریکہ کو جو ہے کس نے اجازت دی ہے کہ وہ ایٹم بم رکھے، دوسرا نہیں رکھ سکتا؟ تو اللہ تو کہتا ہے نا قرآن میں کہ اپنے یعنی کہ تلواریں، وہی بات ہے نا پنجابی میں کہا جائے کہ اپنے ڈنڈے سوٹے سیدھے رکھو. تو ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے، تو پھر سے انشاءاللہ اللہ حافظ. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کے لیے معافی چاہوں گا.